ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کس کے لیے۔ گویا ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بہت سی خواہشات کو چھوڑتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو یہ ساری کوشش، ایفرٹ، بھاگ دوڑ، محنت، یہ سب کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ صحت کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، یا بعض اوقات اپنی نیکی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اسلام میں کوئی بھی نیک عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تک اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دل بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور پھر اعمال بھی وہ جن کے پیچھے نیت اچھی ہو۔ وہ مشہور حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کسی بھی عمل کے لیے ایک بنیاد یا فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنی ہی عالیشان کیوں نہ ہو، جس طرح ایک پودا جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک بیج کے بغیر ایک پودے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اسلام میں کسی عبادت کا اصل مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا، اس پر اجر و ثواب کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو۔ نیت کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا روٹ نوا ہے، نون واو یہ۔ نوا عربی میں گٹلی کو کہتے ہیں۔ تو گویا جیسے ایک گٹلی ایک پودے کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح اچھی نیت اچھے عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ خاص طور پر روزے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزے میں خاص طور پر نیت کا اہتمام اس لیے بھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک انسان یا تو خود جانتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں، یا اس کا رب جانتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں روزہ ایک ایسی عبادت بھی ہے جو ہماری نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایسی عبادات کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، عن شداد بن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کی بجائے کسی اور کی خوشی ہو، یا جس میں انسان اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے کی بجائے دوسروں سے اس کی شہرت چاہتا ہو، یا ناموری چاہتا ہو، یا اپنی پاکیزگی کا کوئی دم بھرنا چاہتا ہو، نہیں، اسلام میں عبادت سراسر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا نام ہے۔ ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم۔ بہقی کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو گویا یہاں بھی جہنم سے دوری کی وجہ محض روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ اور اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رضامندی اور اس کی خوشی چاہنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا، اور وہ اسی پر مر جائے، یعنی اس کے دل میں اور کوئی غرض نہیں تھی سوائے اپنے رب کی خوشنودی کے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو،
تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزے کی نیت کیسے کی جائے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا لفظ نوا سے، اور نوا گٹلی کو کہتے ہیں، اور گٹلی دراصل زمین کے اندر ہوتی ہے جب جا کر اس سے پودا نکلتا ہے۔ تو اسی طرح نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے، اور نیت دراصل انسان کا اپنے شعور کے ساتھ خود اپنے ساتھ ایک وعدہ اور ارادہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کس وقت کی جائے؟ تو روزہ رکھنے کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، کیونکہ حضرت حفصہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ تو فرضی روزے میں روزے کی نیت فجر کے شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، گویا جس وقت آپ کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نیت شروع ہو جانی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، لوگوں سے جزا پانے کے لیے نہ کرے، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے لیے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو ہمیں اسی نے دیا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا یہ جسم، ہمارے لیے کھانے کی نعمتیں، ہمارے لیے دنیا کی اور ان گنت نعمتیں، یہ سب کچھ کہاں سے ملی ہم کو؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دراصل ایک طرح سے ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں بھی ہم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیں تو وہ کس قسم کا شکرانہ ہے؟ تو بہرحال روزہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک قرار دیا گیا ہے، اور روزے کی نیت دل میں ہوتی ہے، اور نیت کا وقت فجر سے پہلے تک کا ہے۔ اگر اس کے علاوہ نیت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ کیجیے سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ روزے کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی نیت دراصل دل میں ہوتی، اور اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ مثلاً آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں تو کیا سوچ کر سوتے ہیں کہ مجھے صبح روزے کے لیے اٹھنا، تو گویا آپ نے نیت کر لی، آپ الارم لگاتے ہیں، پھر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، آپ کے یہ سارے اعمال اس نیت کے تابع ہیں۔ ایک تو روزہ رکھنے کی نیت اس طرح ہوگی، دوسرا یہ کہ جب آپ سحری کھا رہے ہوں اور آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت نیت کی مزید تجدید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو روزے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی ہو رہی ہو، تو اس وقت اس تکلیف کے احساس میں پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اسے اچھی طرح برداشت کر لیں اور اس کا تذکرہ نہ کریں، اور اپنی حالت کو بھی بہتر رکھیں، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ پھر خوبصورتی سے ہی کیا جانا چاہیے۔ اور اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی تعریف سن کر دل میں یا نیت میں کوئی خرابی آنے لگے اور انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی آنے لگے، تو فوراً یاد کر لے اپنا اصل مقصد اور سوچے کہ نہیں، مجھے کسی انسان سے اس کا کچھ ریوارڈ نہیں چاہیے، میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور اسی سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ ہماری نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نیت خالص؟ بات یہ ہے کہ روزہ آپ کی نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر آپ چھپ کر کوئی کھا پی لیتے ہیں تو کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے یہ عبادت آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں؟ تو آپ اپنے لیے ایک معیار مقرر کریں کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب پاتے ہیں، کیونکہ جس کی خوشی مقصود ہوتی ہے اس کی یاد بار بار آتی ہے، اور انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب پاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا، اور آپ کے اپنے اندر ایک فرقان پیدا ہوگا، جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو وہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، ایک میزان پیدا کر دے گا، جیسے ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے بخار کی حرارت کو ناپنے کے لیے، تو بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں انسان اچھے برے کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو یہی فرقان آپ کو بتائے گا اور احساس آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ اجازت چاہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔